الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم دعا یاد کریں گے اور آگے اس کو شیئر بھی کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے اور اکثر یہ دعا پڑھنی بھی چاہیے، دن میں 1-2 بار بلکہ زیادہ تر لوگ کئی بار یہ کام کرتے ہیں جو میں آپ کو دعا بتانے والا ہوں، تو وہ کام کرنے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیں گے تو اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا اور اس کے ساتھ آپ سے عرض کروں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو ایک تو دعا مکمل آپ سن لیں گے، بڑی مختصر سی دعا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو درس ہوتا ہے تھوڑی سی اس کی وضاحت ہوتی ہے، احادیث مبارکہ ہوتی ہے یا بزرگوں کے اقوال ہوتے ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ سنا کریں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ الکریم اس کی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دعا آج ہم یاد کرتے ہیں آئینہ دیکھتے وقت کی۔ آئینہ دیکھنا سنت ہے اور آئینہ دیکھنے کا شوق اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، بنارتے سنوارتے رہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، خوبصورت اللہ کریم نے اگر ہمیں عطا کیا ہے چہرہ تو اللہ کرے کہ ہمیں خوبصورت سیرت بھی عطا فرما دے اپنے محبوب کے 4 یاروں کے صدقے۔ دعا سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں، خود بھی یاد کریں گے، بچوں کو بھی یاد کرائیں گے اور اس کو ضرور آگے شیئر بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ایک تو یہ دعا ہے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اور دوسری دعا ہے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ترجمہ: یا اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی تو میری سیرت اخلاق بھی اچھائی کر دے، اخلاق بھی اچھے کر دے۔ تھوڑی سی وضاحت میرے بھائیوں اور محترم بہنوں، یہ دعا بظاہر مختصر، لیکن اگر اس کی معنی گہرائیوں میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا اپنے اندر کتنی جامعیت افادیت لیے ہوئے ہے۔ غور کیجئے کہ جب بندہ مومن آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے تو بارگاہ مصطفی سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ یوں دعا کرے، اللہم انت حسنت۔ سبحان اللہ۔ بندہ جب مومن بندہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا ہے تو بارگاہ الہی میں یوں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی بس میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ گویا یہ بتایا گیا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جہاں وہ اپنی صورت کو آئینے میں دیکھتا ہے وہاں اپنی سیرت کے خوب تر ہونے کی بھی التجا کرتا ہے، کیونکہ اصول چیز سیرت کردار کا جامعہ کمالات سے متصف ہونا ہے، اور یہ بات ہم میں جب پیدا ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنی سیرت کو سیرت نبوی کے آئینہ مقدسہ میں ڈھال لیں تو پھر ہماری سیرت بھی اچھی بن جائے گی اور ہماری صورت بھی اچھی بن جائے گی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو آپ نے بڑے مختصر مگر جامع الفاظ میں جواب عنایت فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن پاک نے جن محاسن اوصاف مکارم اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کمال درجہ متصف تھے، اور جن بیکار باتوں اور فضول کاموں سے بچنے کی ترغیب دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے پوری طرح منزہ و مبرہ تھے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افعال جمیلہ خصال حمیدہ کے مجسمہ پیکر تھے، لہٰذا
امتیوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور اپنے کردار کو اخلاق حسنہ سے مزین کریں، کیونکہ یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ مالک کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیارے محبوب علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر عرض کروں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں ثواب کی نیت سے۔ مالک کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔